پاکستان میں امتحانی نظام ایک بار پھر شدید سوالات کی زد میں ہے، جہاں طلبہ کی محنت، امیدیں اور مستقبل ایک بار پھر شفافیت کے بحران اور اعتماد کے ٹوٹتے ہوئے احساس کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن، جو دنیا بھر میں سخت نگرانی، شفاف امتحانی نظام اور بین الاقوامی معیار کے لیے جانا جاتا ہے، اس نے ایک بار پھر اپنے ہی نظام کے تحت گزشتہ روز ہونے والے AS لیول میتھس کے پیپر کے لیک ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ گزشتہ سال بھی کیمبرج کے 3 مختلف پرچوں کے سوالات لیک ہوئے تھے۔ طلبہ کے مطابق امتحان سے 6 گھنٹے قبل پیپر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا تھا، تاہم مسئلہ صرف کیمبرج کا نہیں، پاکستان کے اندرونی امتحانی ڈھانچے میں یہ بحران پہلے ہی ایک مستقل شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ خاص طور پر کراچی انٹر بورڈ سمیت مختلف تعلیمی بورڈز میں پیپر لیک کے واقعات اب غیر معمولی نہیں رہے، جہاں امتحانات سے پہلے سوالیہ پرچے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصاً واٹس ایپ اور دیگر ایپس پر گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ کراچی، سکھر، نواب شاہ اور لاڑکانہ سمیت کئی بورڈز میں بھاری رقوم لے کر نتائج تبدیل کرنے کے واقعات بھی گزشتہ روز رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ MD کیٹ سے لے کر سرکاری یونیورسٹیز اور مختلف داخلے اور امتحانی نظاموں تک سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے پیپر لیک کے واقعات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے ہیں۔ ان پرچوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ صرف انفرادی طور پر بدعنوانی کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک منظم نیٹ ورک کے طور پر کام کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال مجموعی طور پر تعلیمی نظام میں ایک گہرے سسٹم فیلئر کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں نگرانی، احتساب اور شفافیت کے بنیادی ستون انتہائی کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان ان طلبہ کو ہوتا ہے جو دیانتداری و محنت کے ساتھ امتحانات دیتے ہیں، جبکہ وسائل اور رسائی رکھنے والے عناصر کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیمبرج جیسے عالمی ادارے ہوں یا پاکستان کے مقامی بورڈز، دونوں کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ صرف سخت نگرانی اور وقتی اقدامات کافی نہیں رہے، بلکہ امتحانی نظام میں اعتماد کی بحالی کے لیے عملی، مستقل اور قابل احتساب اصلاحات کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیمبرج سمیت مختلف امتحانی نظاموں میں بار بار پیپر لیکس اور نتائج تبدیل کروانے کے واقعات، پاکستان میں مجموعی امتحانی ڈھانچہ اب تک شفاف کیوں نہیں ہو سکا؟ عامر صاحب، گزشتہ روز کیمبرج کی یہ ڈیٹیل آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، KP اور پنجاب سے بھی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، مگر گزشتہ روز ہی سندھ کو لے کر بھی رپورٹنگ ہوئی، جس میں سکھر، لاڑکانہ، میرپور، نواب شاہ تک کا آیا سامنے، جہاں پہ 90,000 طلبہ کے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ پیپر لیک، پیپر کے دوران نقل، بوٹیوں، موبائل کا استعمال، پیسے دے کر اب نتائج تک تبدیل ہو جائیں، یہ کیا ہے سب؟ کیا ایسے نظام سے کیپیبل بچے مستقبل باہر آ سکتا ہے؟ تو چھوٹے میں آپ کو واقعہ سنانا چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں عائشہ۔ جب میں صحافت میں آیا تو اس وقت میں لاء کالج میں تھا، اور میں نے فیصلہ تو کر لیا کہ میں نے اب صحافت ہی کرنی ہے، لیکن میں نے اپنی لاء کی تعلیم بھی مکمل کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا۔ ہمارا جو LLB کا امتحان تھا، اس میں جو کرمنل لاء کا پیپر تھا جی، اس کے اندر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جرم کی نوعیت بتا دیتے ہیں، اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سی آپ کے کرمنل پروسیجر کوڈ کی کون سی شکیں اس کے اوپر اپلائی ہوں گی پروسیجرلی۔ اب کون وہ سینکڑوں شکیں جو ہے وہ یاد کرے؟ تو اس میں یہ جتنی بھی آپ کی طلبہ ہوتی تھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر، ان کا وعدہ ہوتا تھا کہ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ تو میں جس سال امتحان دے رہا تھا، اس سال کوئی غیر معمولی سختی ہو گئی، کسی کو امتحانی سینٹر کے قریب نہیں پھٹکنے دیا جا رہا تھا، اور ہم سارے پریشان بیٹھے ہوئے تھے، 100-150 بچہ وہاں پہ کہ جی اب کوئی آ کے بتائے تو پرچہ حل کریں، ورنہ کیا ورنہ تو فیل ہو جائیں گے ہم۔ اچانک روشن دان کھلا، اس کے اندر سے ایک سر نکلا، اور اس نے آواز لگائی کہ سوال نمبر 1 شک نمبر 164 272 312، اور اسی طرح سے اس نے دوسرے سوال کی شکیں بتائیں، اور وہ بتانے کے بعد اس نے کہا کہ جی ہاں سب نے لکھ لی ہیں، اور وہ جو 100-150 بچہ تھا نیچے، اس نے ہال میں تالیاں بجا کے ان کا جواب دیا۔ مائنڈ یو، یہ لاء کے اسٹوڈنٹس تھے جی، جنہوں نے بعد میں جا کے وکیل بننا تھا اور جج بننا تھا اور یہاں پر انصاف کے نظام کو سنبھالنا تھا۔ 40 ایئرز لیٹر، دوسرا قصہ، میں ایک ڈیجیٹل ایجوکیشن پلیٹ فارم چلاتا ہوں، جہاں پہ ہم کوئز بیسڈ کمپٹیشن رکھتے ہیں پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے، پہلی سے لے کے 5ویں جماعت کے لیے۔ ان کے لیے تھوڑے بہت پرائزز ہوتے ہیں، ان کا نام لیڈر بورڈ کے اوپر آتا ہے، اور لیڈر بورڈ دکھا رہا ہوتا ہے کہ کون سے اسکول کا کون سا بچہ ٹاپ کے اوپر ہے۔ میں نے پہلی جماعت کے ٹیچرز کو اپنے پہلی جماعت کے بچوں کو چیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ لیڈر بورڈ کے اوپر ٹاپ پہ ان کا نام آ جائے۔ یہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ موریلٹی کا ایشو ہے۔
ہمارے ملک کے اندر. اور جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا عائشہ, اس کی سپلائی کا رستہ کوئی نہ کوئی نکل ہی آتا ہے. سو میں اس لیے کبھی بھی یہ حکومتوں کو یا اس طرح سے باقی انتظامی ان کی چیزوں کو جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں. وہ تو ٹھیک ہونی چاہیے نا, لیکن وہ تو پاکستان کے ہر شعبے میں ٹھیک ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ یہ جو پیرنٹل مورالٹی ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ پیسے دے کے نتائج تبدیل کر دیے جاتے ہیں, وہ پیسے کون دیتا ہے جی؟ وہ ان بچوں کے ماں باپ دیتے ہیں. یہ جو مورالٹی ایشو ہے نا, اس کو ٹیکل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے, ورنہ آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں امتحانوں کو سیکیور کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں. بالکل درست, بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا شہزاد صاحب. سوال تو کچھ اور تھا مگر عامر صاحب نے مورالٹی سامنے رکھ دی. اب آپ جس بھی طرح سوال کا جواب دینا چاہیں مگر اس کا جواب دیجئے. جو مورالٹی کی بات کی ہے انہوں نے تو کہا پیسے کون دیتا ہے, پیسے لے کے حل کیسے نکل سکتا ہے, یہ راستہ کون دکھاتا ہے, کس کس کی مورالٹی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی پھر؟ عائشہ بات کی تو آپ کو پتا نا کہ قدرن لگ جاتی ہے ہمارے پروگراموں پہ, ہم سب پہ, کہ آپ پاکستان کو کیوں اتنا برا دکھاتے ہیں یا بات کرتے ہیں پاکستان کی. تو ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے پاکستان کے بارے میں. اچھا, اب صرف یہ ہے کہ دیکھیے, یہ مجھے لگتا ہے کہ کیمبرج غلطی سے پاکستان آ گیا, یا پاکستان کوئی پاکستانی کیمبرج چلا گیا, یا کیمبرج کا نظام پاکستانیوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب جب یہ معاملات ہوں گے کہیں نہ کہیں پہ, اب یہ کامن چیز کیا ہے, کیمبرج تو چلیں ہے ہی ہے, لیکن ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں پاکستانی اینگل ضرور سامنے آتا ہے. جب بھی یہ آتا ہے تو بدقسمتی سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیا ہوا, وہ میں بات کرنے لگا تھا کہ ہم لوگ جو 70 سے اوپر کے لوگ ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں, تو ہمارے لیے یہ جو جس قسم کی جو ڈیگریڈیشن ہوئی ہے ہماری اخلاقیات کے اندر, معاشرے کے اندر, یہ بہت زیادہ پریشان کن ہوتی ہیں. لیکن عامر صاحب نے اپنی اگزامپل دے کے مجھے شک میں ڈال دیا مجھے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ کم از کم 60 سال کے ہوں گے, وہ 70 سے اوپر کے نہیں ہیں, کیونکہ میں ان کے ساتھ کوئی تعلق اپنا جوڑنا نہیں چاہتا اس مثال کے بعد جو انہوں نے لا والے ایگزام کی دی ہے. بات یہ عائشہ, وی آر اے نیشن فار سیل. بدقسمتی سے بڑی بولی لگانے والے, جو بھی بڑی بولی لگاتا ہے, ہم بحیثیت قوم بالکل اس کے آگے بک جاتے ہیں. یہ ہمارا آپ کا آج کی حقیقت بن چکی ہے. شارٹ کٹ نیشن, ہم وہ نیشن ہے جو شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے. وی آر اے کوئک فکس نیشن. اچھا, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ لڑکا آتا ہے بی اے کر کے, بی ایس سی کر کے, کہیں نہ کہیں سے, لڑکا ہو لڑکی ہو کہیں ہو, وہ آ کے سب سے پہلے آپ کے لیڈرشپ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. نہ اس نے زندگی میں کام کیا, نہ اس نے کچھ کیا, کہتے ہیں میں مر مر کے پڑھ کے ختم ہو گیا, میرے ماں باپ نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی, ہم رگڑے کھاتے کھاتے ہم پاگل ہو گئے. وہ کہتے ہیں اچھا طریقہ پھر یہی ہے آگے جانے کا, کہ میرے پاس HSN تو نہیں ہے, میرے پاس آکسفورڈ تو نہیں ہے, میرے پاس کوئی, میرے ماں باپ نے یا کسی اور نے وہاں پہ دادے پڑدادے نے پڑھا نہیں تھا, تو میرے پاس یہی طریقہ ہے کہ یار یہ پیسے دو, یہ پرچہ دو, میں تمہیں نمبر لے کے سینئر کیمبرج میں پھر کوئی اپنا مستقبل بنا لوں گا. تو شارٹ کٹ نیشن, کوئک فکس نیشن, کوئک فکسز چاہتی ہے. یہ اکانومی سے سٹارٹ ہوا تھا جب ہمارے شوکت عزیز صاحب نے ہمیں ایک کنزیومر اکانومی بنا دیا تھا, کہ پیسہ بنانے کا سب سے کوئک طریقہ یہ ہے کہ جو پیسے کا لین دین ہے اس کو تیز تر کیا جائے. سسٹینیبل اخلاقیات جو تھی اکانومی کے اندر, جو ایگریکلچر اور انڈسٹری سے آنی تھی, اس کو پس پش ڈال دیا گیا اور ہم ایک کنزیومر اکانومی بن گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کنزیومر اورینٹڈ سوسائٹی بھی بن کے رہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب, جو کیمبرج کا پیپر لیک ہوا, یہ افریقہ, یورپ, مشرق وسطیٰ, پاکستان, جنوبی ایشیا, سب جگہ لیا گیا. یہ مسلسل دوسرا سال ہے یہاں کیمبرج کا پیپر لیک ہوتے ہوئے. کتنا بڑا سوالیہ نشان یا دھچکا ہے خود کیمبرج کے لیے؟ دیکھیے, یہ کیمبرج ہے اس لیے ہم بات بھی کر رہے ہیں, انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے, انہوں نے کریکٹیو ایکشن بھی لیے ہیں. کیمبرج کے لیے غیر معمولی بات ہے. صحافت میں خبر وہی ہوتی ہے جو معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے, جہاں ہر روز نقل ہوتی ہے, پورے پیپرز کی نقل ہوتی ہے. اس طریقے سے ہوتا ہے جس طرح عامر صاحب نے بتایا ہے کہ کھڑکی سے روشن دان سے بتایا جاتا ہے, ڈیجیٹل طریقے سے بتایا جاتا ہے, پورے پیپر بدل دیے جاتے ہیں, لکھے جاتے ہیں. اس کی تو بات ہی کیوں نہیں, کیونکہ وہ تو روٹین ہو چکی ہے پورے پاکستان میں, خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں تو حالات یہی ہے. سر یہ تو حیران کن ہوا ہے جو پرسوں رپورٹ ہوا ہے نواب شاہ میں, جہاں 90,000 طلبہ کے نتائج ہی پیپر کے بعد نتائج تبدیل کر دیے گئے ہیں. جی دیکھیں, لیکن نواب شاہ پہ ہم آج بات ہی نہیں کر رہے, کیونکہ نواب شاہ کو تو ہم نے مان لیا کہ وہاں تو ایسا ہونا ہے, سندھ میں تو ایسا ہی ہونا ہے, اس لیے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. لیکن آپ کا 95% بچہ تو اسی سسٹم کا حصہ ہے نا. بالکل. اور آپ کی لیڈرشپ, آپ کے استاد, آپ کے ڈاکٹر, آپ کے سب ادھر سے ہی آ رہے ہیں نا. یہاں تو اپر مڈل کلاس کی, اپر کلاس کی ایک چھوٹی سی تعداد ہے جو زیادہ تر باہر کی یونیورسٹیوں میں چلی جاتی ہے, ایک مختلف ٹریک پہ چلی جاتی ہے. پورا پاکستان تو وہاں ہے جہاں پہ یہ معمول کی بات ہے.
اور اس کے پیچھے 3 ریزنز ہیں، میں آپ کو جلدی سے گنوا دیتا ہوں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم کو ہم نے مکمل طور پر صنعت بنا دیا ہے۔ ایجوکیشن از ناٹ اے بلیسنگ اینی مور۔ جس دور کی شہزاد صاحب نے بات کی، اس دور میں والدین تعلیم کو ایک بلیسنگ، ایک برکت سمجھتے تھے، استاد ایک مرشد ہوتا تھا، تعلیم حاصل کرنا ایک عبادت ہوتا تھا۔ اب تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو خریدی جاتی ہے، جہاں پہ سکولوں اور کوچنگ سروسز سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہمارے بچے کو وہاں پہنچائیں گے جہاں پہنچانے کے پیسے دے رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، اور والدین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور یہ ہے اخلاقی مسئلہ۔ دوسری بات یہ کہ پورا جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، خاص طور پہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے، ایک طرف تو وہ سیاسی اثر رسوخ کا شکار ہے۔ جو لوگ بھرتیاں کراتے ہیں، لگاتے ہیں، وہ توقع رکھتے ہیں اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ پھر کرپشن اس میں اتنی ہے کہ وہ سارا عملہ جس نے پرچے بنانے ہیں، پرچے پرنٹ کرنے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرنے، وہ کمپرومائزڈ ہے۔ اور پھر ڈیجیٹل سسٹم ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کا امتحان کا نظام کیا امتحان کا نظام ہے، یہ تعلیم کا کیا نظام ہے؟ یہ تو یادداشت کا سارا نظام ہے۔ آپ جانچ کیا رہے ہیں؟ یہ پرچے ٹھیک بھی ہو جائیں تو یہ پرچے کیا بتاتے ہیں کہ بچوں کے پاس کیا ہے، کیا قابلیت ہے، کیا انہوں نے واقعی وہ سبجیکٹ سیکھے؟ یہ تو سب صرف یہ جج کرتے ہیں کہ ان کی یادداشت کتنی تھی، رٹا کیسا لگا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رضا صاحب، ہر پیپر کا ریٹ مختلف، پیپر کے لیک آؤٹ ہونے کا بھی ریٹ مختلف ہے، ٹائمز لگے ہوئے ہیں، ایک نیکسس سے جو کام کرتے ہیں، یہ ایسے منظم نیٹ ورکس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے ہمارے سسٹم میں؟ دیکھیے عائشہ، یہ نیٹ ورک کیوں آپریٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر والدین اور بچے اور پورا معاشرہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کے پیسے دھونس کا استعمال کر کے اپنی اولاد کو آگے کر دے، یا ڈگری حاصل کر لیں، یا اس والے کیس میں اے لیول یا او لیول کر لیں، تو پھر وہ نیٹ ورک تو ایگزسٹ کرے گا۔ یہ تو وہی ڈرگز والی بات ہے کہ جہاں پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر لوگ لے آتے ہیں، سامان بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر 2-3 عوامل جو ہیں، زیغم خان صاحب نے یہ جو کہا کموڈیفیکیشن آف ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے، یہ بالکل پوری دنیا میں اب اس وقت درپیش ہے، اور خصوصاً پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہی ہو رہا ہے کہ جا بجا پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں وہ کھل رہی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ ان کی ڈگری کی کیا کوالٹی ہے، آپ چند لاکھ روپیہ سال کے لگاتے ہیں، 2-3 سال میں آپ کو ڈگری مل جاتی ہے، اور اسی طرح آپ پرچے خرید لیں، ٹیسٹ خرید لیں، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ مگر اس سے بھی بڑا فیکٹر ہے وہ قانون کی حکمرانی نہ ہونا۔ دیکھیے یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ جب ایک معاشرے میں قانون کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، یا اس میں دراڑ آ جاتی ہے، یا وہ تباہ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کے مظاہر ہر جگہ دیکھتے ہیں، امتحانی نظام میں بھی دیکھتے ہیں، تعلیم میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے ایلیٹ بیہیویئر۔ یہ او لیول اے لیول تو سب نہیں کرتے نا، یہ تو ایک مخصوص جو پاکستان کا طبقہ ہے جو کہ صاحب حیثیت ہے، ان کے بچے جاتے ہیں اے لیولز اور او لیولز۔ تو اس طبقے میں کا تو مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایلیٹ بیہیویئر جو ایلیٹ کیپچر کر کے اپنی مرضی سے پاکستان کی مختلف جو پالیسیز ہیں، مختلف شعبے، ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ معیشت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو۔ اور فائنلی عائشہ ایک نقطہ اور ہے جس کا ذکر ہوا ہے، وہ ایک مجموعی اخلاقی زوال ہے جو کہ ان تمام قانون کی حکمرانی اور دیگر فیکٹرز کی وجہ سے مزید اس کو تقویت ملتی ہے۔ بات یہاں ختم کریں گے کہ مجموعی اخلاقی زوال ہے جو دستی نہیں ہونے دے رہا، جس باعث یہ تمام برائیاں معاشرے میں موجود ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔